دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کا کام کرتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے افراد کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایسے حضرات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل میں جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتی ہے، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے اسے آخرت ملتی ہے، جو دونوں کی نیت کرتا ہے اس کو دونوں ملتی ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہونا ایسا اصول ہے جو ہر مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ کسی بھی نیک اعمال کی روح اخلاص اور للہیت ہے۔ اگر کسی مسلمان کا بظاہر اچھے سے اچھا عمل بھی اس سے خالی، یعنی اس عمل سے مقصود رضائے الہی نہ ہو بلکہ نام و نمود، ریا اور شہرت یا کوئی اور ایسا ہی جذبہ ہو، تو اللہ جل شانہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قیمت نہیں اور اس پر آخرت میں کوئی درجہ ملنے والا نہیں۔ ثواب اور درجے کی بات تو دور کی ہے، ایسے اعمال جو شہرت، ریا اور اس قسم کے دوسرے مقاصد کے لیے کیے جائیں ان پر باقاعدہ سزا ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث کی تخریج کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جس کے خلاف عدالت خداوندی کی طرف سے قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص رب العزت کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس کو بتائیں گے کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں۔ وہ اللہ جل شانہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جہاد میں اس لیے حصہ لیا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیری بہادری کے چرچے دنیا میں ہو لیے، پھر اس کے لیے اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا، پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہوگی، قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائیں گے، وہ سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا، الہ العالمین، میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا اور قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا تھا کہ تجھ کو عالم، فاضل اور قاری اور عابد کہا جائے، پس تیرے عابد اور عالم اور قاری ہونے کا چرچا خوب دنیا میں ہو گیا۔ پھر اس کے بارے میں اللہ جل شانہ حکم دیں گے کہ وہ گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو عطا ہوگا، اسے اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائیں گے، وہ سب چیزوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، خدا بندہ، جس راستے میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے یہ جھوٹ کہا، دراصل یہ تو سب اس لیے کیا کرتا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو جائے اور تیری فیاضی کے چرچے تو دنیا میں ہو گئے، بس تیری فیاضی اور سخاوت کے چرچے دنیا میں ہونے کے بعد اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اس کی بابت حکم دیں گے کہ وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث نقل کر رو پڑے۔ غور کرنے کا مقام ہے، یہاں جن 3 اعمال کا ذکر ہے تینوں اعلیٰ درجے کے اعمال صالحہ میں سے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ یہ اعمال ہوں تو بلا شبہ ان کا صلہ اللہ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں، لیکن یہی اعمال جب اخلاص اور للہیت سے نہ ہوں اور دوسرے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس درجے سخت جرم ہوتے ہیں۔ عمل کے اندر روح تب ہوتی ہے جب عامل کی نیت رضائے الہی کا حصول ہو،
انسان کا ہر عمل محض اللہ جل شانہ کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا اس میں روح نہیں ہوتی، اور روح کے بغیر کوئی عمل بے جان جسم کی مانند ہوتا ہے۔